الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بکار پیش حیرانم غسلی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم غسلی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ کارسازی کن مریض درد عصیانم غسلی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے دے کر اسانا مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد انتظار کرنے تست منی عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دان مددی اور قادری یمناری یا غوث اعظم میزنم قادری یمناری یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارزوانی سے پہلے میں مبارکباد دوں آپ تمام حضرات کو اور اس محلے کے اہل محبت کو جنہوں نے ایرانی پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی شہباز لامکان سیدنا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان مجلسوں کا انعقاد کیا. میرے دوستوں بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں وہ افراد جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں ہی سے ہم اگر دین سے ان بزرگوں کا واسطہ ہٹ جائے تو ہم صفر ہو کے رہ جائیں. تو بہت ہی خوش نصیب ہے وہ افراد جن اکابرین امت کی یاد کو اپنے سینے سے لگائے ہیں، خاص طور سے ایسے ماحول جہاں ذہنوں پر فکر پر دنیا اور دنیا داروں کی ایسی یلغار ہے کہ اللہ والوں کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی. لیکن یاد رکھیں
اگر ملت اسلامیہ جسم ہے تو اللہ والوں کا ذکر ان کی یاد روح ہے. جب تک ان اللہ والوں کی یاد نہ رہے گی اس وقت تک ہماری ملت کی حفاظت ہو نہیں سکتی. ہماری ملت ہماری قوم اسی وقت تک قائم اور باقی رہے گی جب تک ہمارا تعلق ہماری جڑوں سے یعنی ہماری اکابرین سے جڑا ہے. اللہ تعالی موت کی آخری حصے تک ان اللہ والوں کے زیر سایہ میں رکھیں. اسی پر موت سے میدان محشر میں نہیں اللہ والوں کے ساتھ رکھیں اور اس سے آگے جنت کے دور میں بھی انہیں بزرگوں کا سایہ رکھیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول شریف اور ماہ ربیع الغور یعنی ربیع الآخر شریف، یہ دونوں مہینے حق اور حقانیت کے اظہار کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یقیناً رمضان مہینوں کا سردار کہلاتا ہے. ہماری بڑی عید عید الفطر کہلاتی ہے. ہماری ایک عید عید الاضحیٰ ہے. اگر ہم اسلامی سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، رمضان آیا، سارے عالم اسلام میں رمضان ایک ہی طرح سے منایا جاتا ہے. وہی صحت، وہی افطار، وہی تراویح، وہی قرآن کی تلاوت، وہی زکات کی ادائیگی، وہی صدقات و خیرات کا دینا لینا. عید الفطر کا چاند نظر آیا، صدقہ فطر کی ادائیگی، نماز عید، دوگانے عید، نئے نئے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے. سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ، ایک ہی جملہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. عید کے بعد بقرعید آئی، وہی جانوروں کا ہجوم، وہی جانوروں کی خرید و فروخت، اس کا حصول، وہی عید قربہ کی تیاریاں. عید قربہ آئی، وہی ناخن نہ تراشنا، داڑھی اس کر کے خط نہ بنوانا، بالوں کو نہ کتروانا. ذی الحج کے اخیر کے جو 9 تاریخ کی فجر سے مساجد میں تکبیر تشریف کا پڑھا جانا. عید کی صبح آئی دوگانے عید الاضحیٰ، اس کے بعد قربانی، وہی جانور کا نکانا، وہی بسم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا. اس کے بعد وہی کھانا، وہی پینا جس طریقے سے سب عید مناتے ہیں. محرم آیا، کچھ اہل محبت نے نظر نیاز کی، کچھ نے نہیں کی، کوئی خاص فرق ظاہر نہ ہوا. ایسی سال بھر پوری ملت اسلامیہ جس قدر سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرے. شادیاں ہیں تو خوشی ایک طرح کی، موت ہے تو غم ایک طرح کا. ہم غور کریں تو سارے سال میں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 72 جہنمی اور 1 جنتی فرقے کا فرق بظاہر نظر نہیں آتا. 72 ناجیوں کا اور 1 ناجی فرقے کا فرق ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے. 72 ایک طرف اور 1 فرقہ ایک طرف ہو جاتا ہے. جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آیا، وہ گھڑیوں کا لگنا، وہ مسجدوں کا سجنا اور سجانا، وہ خوشبوؤں کا اہتمام، وہ نظر نیاز، وہ میلاد، وہ گلی گلی گھر گھر سے تلال بدلو علینا کی صدائیں، وہ بستی بستی قریہ قریہ، وہ دلنواز صدا، وہ دلنواز صدا کہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا. کمال یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، یورپ ہو کے افریقہ،
ایشیا ہو کہ آسٹریلیا، عرب ہو کہ غیر عرب، ہند ہو کہ حرب، عرب ہو کہ عجم، جہاں جہاں آج دنیا میں مسلمان بستے، عید میلاد النبی آئی تو ہر جگہ جھنڈیاں، لائٹیں، روشنی، رنگ، نور، قید، سرور، ایک ایسی انداز میں عید میلاد النبی کی آمد کا اور اس کی خوشی کا اظہار ہونے لگتا ہے. غریب ہے وہ بھی خوش نظر آتا ہے، امیر ہے وہ بھی خوش نظر آتا ہے. بیماروں کے چہرے کا اظہار ختم ہو جاتا ہے، بیماروں کے چہرے کی زردی سرخی میں تبدیل ہو جاتی ہے، غمزدوں کے غم دور ہو جاتے ہیں، کوئی وقت دور ہو جاتے ہیں. یاد آتا ہے تو صرف کہ آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا. اور دنیا اس دن سمجھ لیتی ہے 72 ناری قوم لوگ ہیں اور ایک جنتی قوم کا. اور پھر یہ جو میلاد محفلیں چلتی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ہندوستان میں میلاد ہوتا ہے، صرف ہندوستان میں سلام پڑھا جاتا ہے. اب تو تاریخ نے ہمیں دنیا سے اتنے قریب کر دیا، دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی. ایک جگہ میں کہیں سوئی گرتی ہے، پورے دوسرے جگہ میں پوری دنیا کو خبر ہوتی ہے. کل تک 9 سال میں میلاد کا جلوس نکلے تو سورج سے پتا نہیں چلتا تھا، اور سورج میں اگر ایک محلے میں کچھ ہو جائے تو دوسرے محلے میں چلنے کی خبر نہیں ہے. اور آج یورپ کے ہر بستی میں میلاد النبی کا جلوس، افریقہ کے ہر شہر میں میلاد النبی کا جلسہ، اور آسٹریلیا میں بھی نبی پاک کے صاحب دولت کا جشن آمد پاک. افریقہ کے ایک ایک گاؤں میں نبی کا میلاد. جہاں دیکھو اگر اہل محبت ہے تو جشن آمد رسول ہے. اور یہ مہینہ ختم نہیں ہوگا، گھر گھر میلاد ہوتا رہتا ہے، اور رسول غور پہچان نظر آتا ہے. اس کے پاس کی نیاز شروع ہو جاتی ہے. ایسی نیاز میں آج دنیا حیرت زدہ، لوگ پریشان ہیں. میرے خواجہ کی چھٹی بند کرنے کے پیچھے لوگوں نے اپنی پوری طاقت اور صلاحیت چھوڑی کہ میرے خواجہ کی چھٹی بند ہو جائے، میرے دوست کی 11ویں بند ہو جائے. لیکن عجیب بات، سال میں چھٹی بند کرنے جا رہے تھے. اللہ کی شان دیکھو، غوث غریب نواز کو وہ مقبولیت ملی، اب سال کے ہر مہینے میں چھٹی ہو رہی. پہلے سال میں ایک بار جتنے آدمی جمع ہوتے تھے، اب ہر مہینے کی چھٹی کو اتنے آدمی جمع ہو جاتے. لوگ ایک چھٹی روکنے جا رہے تھے کہ 12 چھٹی ہو گئی تھا. غریب نواز کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی محبت، الفت اور عقیدت لوگ دلوں سے نکالنا چاہ رہے تھے. کسی طرح غوث پاک کی محبت کم ہو جائے، غوث پاک کی غلامی کا یہ رشتہ کمزور ہو جائے، یہ نظر نیاز کم ہو جائے. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے ہر آنے والے دن غوث پاک کی عظمت کا سکہ چلتا چلا جا رہا، ان کی شہرت کا خطبہ بڑھتا چلا جا رہا. آخر کیا وجہ کہ غوث و خواجہ کا اتنا ذکر اور ان کے چلتے میں ہمارے امام احمد رضا کا اتنا. تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اب برفانا کا ذکر کا ہے سایہ اس پر. غوث پاک سے عرض کیا کہ برفانا لکا ذکر کا ہے سایہ اس پر، وہ بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا. نبی کی ذکر کی شان تو بلند ہے ہی کہ رب نے تو اعلان کر دیا برفانا لکا ذکر. محبوب اپنے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ارے کیا ہوا؟ ایک تو شیوانی بکواس کر رہا، ایک تسلیمہ نسرین اپنی بددیانتی کا اظہار کر رہی، ایک سلمان، ایک رشدی، ایک سلمان تاکی اللہ کے نبی کی شان کی گستاخی کر رہے تھے.
چند پاگل لوگ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرجہ سرائی کرے تو رب اپنے کرم سے اپنے نبی کے غلاموں کے بچے کی زبان پر یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ جتنا ذکر روکنے کی کوشش کی جا رہی اتنا نبی کا ذکر بڑھتا جا رہا، ہر آن بڑھتا جا رہا، اور نبی کے سلسلے میں بہت تو خواجہ کا ذکر نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کرنا کوشش کر رہے ہیں کہ یار بھی ختم ہو جائے تو پورا مہینہ جا رہا ہوں اور مہینہ کم پڑ رہا ہے تو سال کے دیگر مہینوں میں جا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مقبولیت یہ محبوبیت آپ کے غوث و خواجہ کو کیوں ملی؟ اس کا ایک جواب ہے کہ کی محبت کے وفا سن تو ہم تیری، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ غوث و خواجہ نے اپنی کلیت کو اپنے نفس کو اپنے شوق کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو رسول اللہ کی ذات میں رسول اللہ کی بات میں ایسا بنا کر دیا کہ غوث و خواجہ چلتے تھے تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتی، غوث و خواجہ اس سے بیٹھتے تھے آقا کائنات کا جلوہ نظر آتا تھا، غوث و خواجہ کلام کرتے تھے یا قرآن کی بات کرتے تھے یا رسول اللہ کا فرمان کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا آپ بنا کر کے فنا کو رسول ہو کر ایسی بقا حاصل کرنی کہ اللہ نے انہیں درجہ محبوبیت سے فائز کر دیا۔ کیوں نہ کرے کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے ان قریب اللہ انہیں درجہ محبوبیت سے فائز کر دے گا، ان قریب اللہ ان کے لیے محبت کر دے گا۔ اور ہم نے دیکھا جو نبی کا جتنا بڑا دیوانہ وہ اتنا بڑا فرزانہ اتنی ہی زیادہ وہ مقبول بارگاہ خداوندی حضور غوث پاک پیران پیر ہو یا صاحب یا دیگر اولیاء اللہ اور ائمہ دین، ان سب کے زندگی کا ایک امتیازی خاصہ یہ تھا یہ سب کے سب نبی کے عاشق ذات، نبی کی سنت کے نبی کے پیروکار۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ انہوں نے نبی کی سنت پر عمل کیا اللہ نے درجہ محبوبیت پر پائی، درجہ محبوبیت کے تو بے شمار لوگ پائی، سارے انبیاء اللہ کے محبوب اور امت کے محبوبی، سب پوری امت ان سے محبت کرے، ساری امتیں ان سے محبت کریں، لیکن انبیاء کی شان تو بہت بلند والا، ہر امتیوں میں اگر دیکھیں تو مقام اور منصب اور مقام محبوبیت کے طور پر پوری دنیا کا جائزہ لے، انبیاء کا مقام اونچا ان کی بات الگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کا مقام اولیاء سے اونچا ان کی بات بھی الگ ہے، بہت اونچے مقام پر۔ صحابہ کرام کے بعد ہم اگر دیکھیں تو صحابہ کرام اس کے بعد ائمہ اہل بیت یعنی سرکاران حسین کریمین کے بعد ان کی اولاد یہ 12-14 پشتوں تک انہیں جو مقام محبوبیت ملا امت میں اس کا تو کوئی جواب نہیں، لیکن اس کے بعد پوری امت مسلمہ میں جنہیں بہت محبوبیت ملی، سب سے زیادہ محبوبیت ملی، ان میں عالمگیر سطح پر دو بزرگ بہت ممتاز ہیں، ایک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرے پیران پیر پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں بزرگوں کو اللہ نے عالمگیر مقبولیت عطا فرمائی۔ یقیناً ہمارے خواجہ مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، لیکن پوری امت ہر دور ہر زمانے اور عالمگیر سطح پر اللہ نے جن دو بزرگوں کو عظیم مقبولیت دی اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ
ان کے تعلق سے اس وقت تفصیل سے نہیں عرض کرنا، لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دور تابعین میں ہوئی، صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا، صحابہ کرام کی شاگردی اختیار، یہ مقام بلند تو انہیں ملا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ خصوصیت یہ نہیں کہ جب انہوں ایمان کے بعد اسلام پر عمل کیا اور اس کی عملی تکلیف فقہ حنفی کی خدمت، قرآن اور حدیث کی، قرآن اور سنت کی خدمت کی، تو اس گاؤں قلعے کے آج تک پورے دنیا اسلام میں آج جس کے پاس جو کچھ علم ہے، جس کے پاس جو کچھ فرض ہے، ان سب کے اوپر واسطہ یا بلا واسطہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علم مجتہدین، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ ان کو کم کر دیتا تھوڑا آواز لگے تو بڑا امام احمد بن حنبل یہ دونوں کو بل واسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، یعنی امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل، ان کے اوپر جو رب کا کرم ہوا، جو علمی فیضان ملا، ان میں واسطہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے اقتصاد فیض کیا، اخذ فیض فرمایا۔ پھر اس کے بعد محدثین آئے تو امام بخاری سے لے کر آج تک جتنے محدثین ہیں، سارے محدثین پر اگر فرض ہے تو چاہے وہ فضل علم حدیث ہو یا علم فقہ، ان سب کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب بلا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد، اور اسی وجہ سے علم حدیث و فقہ کے مسطار انہوں نے نبی پاک صاحب لولاک کے پاک دین کو آسان کر کے جو امت کے سامنے پیش کیا، لاکھوں لاکھ مسائل بیان کی۔ تو جب انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھانا آسان کیا تو آپ غور فرمائیں کہ اس کے بعد پھر کہ آج تک امت کے جتنے بڑے اولیاء اور علماء ان سب کی خالص ترین اہمیت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ آپ ہندوستان کے داتا گنج بخش لاہوری کو دیکھیں، خواجہ غنی نواز اجمیری کو دیکھیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت علاؤ الدین علی احمد صادق کلیم، حضرت رسول الدین چراغ پیر، حضرت خواجہ بندہ نواز دیسو دراز، حضرت عقیل سراج آئین ہند، محدود اشرف سمنانی کچھڑ، مجدد الاسلام شیخ احمد سرہندی، آپ کے سنت کے خواجہ دان اور ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بے شمار اولیاء جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، یہ سارے اولیاء اگر مقدم ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقدم تھے۔ مجدد الاسلام شیخ احمد سرہندی ہو یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہو یا حضور امام احمد رضا محدث بریلوی، یہ سب کے سب اسی ضد گرہدیر کے اسیر جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جاتا، یہ سب اولیاء فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم حنفی ہیں، ہم مقدم ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام۔ ایسے ایسے اماموں کے امام الامہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ، تو یہ مقبولیت نہیں تو کیا ہے کہ پوری دنیا کی 2/3 سے زیادہ مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے، بظاہر اعلانیہ نہ صحیح لیکن ان کی تقلید کر کے مقلد ہو کر
یہ رب کی عطا کا اعلان کر رہے ہیں. امام اعظم کو جو مقبولیت ملی وہ مقبولیت کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی. اور دوسرے ہمارے مرحوم مکرم غوث اعظم ایران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ. تفصیل تو میں بعد میں عرض کروں گا. آج یہاں سے سماعت کر رہی کہ غوث پاک کو اللہ نے وہ مقبولیت دی. کبھی غوث پاک دنیا میں آئے نہیں تھے اور غوث اعظم کی آمد کا اعلان ہو رہا تھا. ایک نہیں سینکڑوں اولیاء اللہ نے غوث پاک ایران پیر دستگیر کی آمد کا پہلے ہی سے اعلان کر دیا. حضرت سید السادات امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جبہ مبارکہ جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جبہ ان تک پہنچا تھا. وہ جبہ مبارکہ جو نبی کے پاک صاحب اولاد کی امانت تھی. وہ جبہ جو سیدنا سرکار علی کے مرتضیٰ کو عطا ہوا, وہاں سے امام حسین کو عطا ہوا, وہاں سے امام زین العابدین کو عطا ہوا. وہ جبہ منتقل ہوتا ہوا امام باقر, امام جعفر, امام موسیٰ کاظم, امام موسیٰ رضا کے ہوتے ہوئے امام حسن عسکری تک آیا. اور یہ وہ بزرگان ہیں کہ جن کے بارے میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں کہ اللہ نے خوف سے کوڑا کا تاج حضور سید عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غوث کے کوڑا کے مقام پر نبی کی نائب کی حیثیت سے اللہ نے اس منصب پر صدیق اکبر کو فائز کیا. ان کے دنیا تشریف لے جانے کے بعد اس منصب پر فاروق اعظم فائز ہوئے. ان کے تشریف لے جانے کے بعد اس منصب پر حضرت عثمان غنی فائز ہوئے. وہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے مولا علی شیر خدا اس منصب کے حقدار ہوئے. جب ان کی شہادت ہوئی تو اس منصب علیا پر سیدنا سرکار امام حسن مجتبیٰ فائز ہوئے. سرکار حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تاج غوثیت کبریٰ قطبیت کبریٰ حضرت سیدنا سرکار امام حسین سید الشہداء کے سر اختر سجائی. ان کی شہادت کے بعد ان کی شاہزادے حضرت امام زین العابدین کو یہ منصب ملا. پھر یہ منصب ان کی اولاد میں ہوتے ہوئے امام حسن عسکری تک آیا. اگر ہم کہیں, آپ کہیں, آج کا کوئی عالم کہے تو اس پر اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن یہ اخبار اس عظیم ذات کے ہیں دنیا جیے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتے ہیں. وہ عالم ارواح کے عالم کشف کے شہسوار, عالم روحانیت کے تاجدار ہیں امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے بعد اللہ نے یہ قطبیت کبریٰ کا تاج امام حسن عسکری ہی کے ذمہ رکھا. ان کی روح پاک ہی اس منصب پر پائی گئی. اس وقت تک جب تک کہ 5ویں صدی ہجری میں حضور غوث پاک ایران پیر جل گھر رہے. اور اسی لیے امام حسن عسکری نے اپنے خانوادے میں اپنا وہ جبہ عطا کیا, امانت دیا اور ارشاد فرمایا اس جبے کو رکھو, اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا. فلا فلا سلیم پاک سلیم بغداد کی سرزمین پر ایک شخص اٹھے گا, اللہ جسے اس منصب کا عامل بنائے گا کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ قدم حاضری علی وقت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. اس کا نام عبد القادر ہوگا. وہ قادر کا بندہ ہوگا, قدرت والا ہوگا. اللہ اسے مقام قومیت عطا کرے گا, مقام قطبیت کبریٰ کا حامل بنائے گا. تو میرا یہ جبہ اب امانت رہے, اب میرے پاس اس جبے کے حقدار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہو. ہم کہتے ہیں کہ کئی سو سال پہلے امام حسن عسکری کہنے اور ان گندا چہروں کو بھی تماشا لگا دے
جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. امام حسن عسکری نبی کی اولاد میں کئی پشت افراد کے بزرگ، انہیں غیب کی خبر ہے کہ 100 سال کے بعد عبد القادر نام کا ایک شخص آئے گا، وہ مقام خودیت کبریٰ کا حامل ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. جب نبی کی آل کا یہ حال ہے تو نبی کے پاس صاحب جوزات کی دانی کا عالم کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اب جبہ نسل بعد نسل قرن بعد قرن منتقل ہوتا رہا. تفصیل کا وقت نہیں، بس میں ایک ایک بزرگ کا نام لے کے عرض کرتا کہ کب تک کن کن بزرگوں حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر کی آمد سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ بغداد میں ایسا ہوگا، بغداد میں ایسا ہوگا، بغداد میں آنے والا آئے گا تو قوت کبریٰ کے مقام پر فائد ہوگا. اس دن میں ایک روایت سنی حضرت شیخ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیران پیر دستگیر کے پیران سلاطین کئی کچھ اوپر کے پیر سب سے پاک پیران پیر دستگیر سے صدیوں پہلے وہ بغداد میں تھے. ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد کر رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہونے کے بعد منبر کی ایک سیڑھی نیچے اتر گئی. ایک سیڑھی نیچے اتر کر آنکھ بند کر کے سر کو جھکا دیا اور کچھ زیر لفظ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد وہ آنکھیں کھول کر اپنی منبر کی اس سیڑھی سے دوبارہ چڑھے جہاں سے خطبہ دے رہے تھے. پھر اپنا خطبہ آگے بڑھایا. بات آئی نہیں ہوئی، نماز جمع ہو گئی، خانقاہ میں تشریف لائے. کچھ آگے بات غلاموں نے مریدوں نے پوچھا حضور آج آپ نے ایسا عمل کیا نہ کبھی سے پہلے سنا نہ کبھی دیکھا، نہ آپ سے دیکھا نہ کسی اور کو. آج کیا معاملہ تھا کہ عین جمعہ کے خطبے کے دوران آپ منبر کی سیڑھی سے نیچے اترے اور پھر سے اس کا ہاتھ پھر منبر کے اوپر چڑھ کے آپ نے خطبہ مکمل کیا. ارشاد فرمایا کہ آج جب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا تو مجھ پر اللہ کے انوار برکات کی تجلیاں نازل ہوئی، اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوئی. ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں، ایسے انوار مجھ کو اللہ نے عطا کیے کہ میرے دل سے میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اللہ نے مجھے اس مقام بلند پر فائز کیا، مجھے بندوں کے سردار بنا دیا. میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی امت میں نبی کے اولیاء میں مجھ کو وہ مقام بخشا کہ جو کسی کو نہیں ملا. اس وقت رب کریم کی طرف سے مجھ کو الہام ہوا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے جنید یقیناً ہم نے اس پر رحم و کرم کی بارش کی، تمہیں وہ مقام بلند بخشا کہ فرمایا. لیکن پہلی بتا دوں میرا ایک بندہ عبد القادر نام کا ظاہر ہوگا اور اسے جب وہ مقام بخشوں گا کہ اسے وقت دوں گا کہ وہ کہے کہ میرا یہ قدم پورے زمین کے بندوں کی قدروں پر ہے. اور جس وقت وہ اعلان کرے گا میرے کہے گا اس وقت روئے زمین کے جتنے اولیاء ہوں گے سب اپنی گردنیں جھکا دیں، سب اور پاک کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے، یعنی ان کی اطاعت کریں گے، ان کی عبادت سیاست اور سیاست کو تسلیم کریں گے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جس وقت میرے پروردگار نے مجھ پر کرم فرما مجھ کو الہام کیا اسی وقت میں خاموش ہو گیا اور اس آنے والے اللہ کے مقبول ولی کی عقیدت میں ان کی عظمت کے احترام میں
میں منبر کی ایک سیڑھی نیچے اتر آیا کہ مجھ سے نیچا مقام عبد القادر جیلانی، اور نیچے اتر کر میں نے سر جھکا کے کہا کہ میری گردن پر بھی عبد القادر کا قدم، میری گردن پر بھی غوث پاک کا قدم، اور اللہ نے قبول فرمایا۔ میں شکر خدا کرتا ہوا پھر اپنے منصب پہ آیا، اپنے مقام پر آیا، میں نے خطبہ مکمل کیا۔ اور ایک جنید بغداد میں ایک حسن عسکری ہی نہیں، بہت سارے اولیاء اللہ نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مریدوں کے سامنے اپنے اپنے خانقاہوں غوث پاک کی ولادت سے پہلے غوث پاک کی آمد سے خطبے پڑھے، اور جب اس تاریخ کو ایک پڑھنے والا بریلی کی دھرتی میں بیٹھ کر پڑھا تو اس نے عالم فرش میں یہ پکارا، جو بنی صبر تھے یا بعد ہوئے یا ہوئے، جو بنی عبد تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب اگر رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آیا حضرت عظیم البرکت نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ غوث پاک کے پہلے کے اولیاء بھی غوث پاک کی عظمت کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں غوث پاک کی عظمت وہ ان کے آنے سے پہلے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے بھی ولیوں کے دلوں میں، اور ان کی آمد کے وقت کا حال کہ جس وقت غوث پاک نے یہ جملہ بغداد کی جامع مسجد میں ارشاد فرمایا، تاریخ بتاتی ہے شیخ علی ہندی وہی منبر کے قریب بیٹھے تھے، جیسے غوث پاک نے کہا قدم حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، حضرت شیخ علی ہندی زمین پر جھک گئے اور غوث پاک کا قدم اٹھا کر اپنے گردن پر رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں باپ رے غوث پاک کا مقام خطبے کے وقت تو خاموش رہا جاتا ہے، خطبے کے وقت تو خاموشی کا مظاہرہ کیا جاتا کہ آج نبی کے رائے اعلان کر رہا تھا میرا یہ قدم زمین کے بندوں کی گردن پر، تو غوث پاک کی فرمان پر پھر فوراً عمل کرنے کے علی کی حیثیت نے غوث پاک کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ دیا، اور جتنے نمائندہ مجلس میں تھے سب جہاں سے وہیں سے جھکا کے اگر قرآن میں کچھ کہہ رہے تھے کہ میری گردن پہ میری گردن پہ میری گردن، یہاں تک کہ اولیاء فرماتی، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عالم روحانیت کی بات ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت غوث پاک نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم ہوئے زمین کے بدلوں کی گردنوں پر، اس وقت مجلس میں جتنے اولیاء تھے، اب میرا عقیدہ وجدان سے یہ کہتا ہے، عزیزی اعلان کرتا ہے، اس وقت غوث پاک کی مجلس میں جتنے بیٹھے تھے سب اللہ کے ولی تھے، سب اللہ کے ولی تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی گلی سے گزر جائے تو بخشش ہو جاتی، جس زندگی میں ایک بار غوث پاک کی خانقاہ کی گلی سے گزر جائے تو زندگی ہو جائے، تو وہ لوگ جو غوث پاک کی بادشاہ میں اخذ پہل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ولایت ان نے اپنی محبت عطا فرمائی، تو یہ سب سب جھکا ہی رہے تھے، لیکن اولیاء فرماتے ہیں کہ جس وقت غوث پاک نے یہ کہا اس وقت روئے زمین پر جو ولی جہاں تھا وہی سے جھکا تھا، جو ولی جہاں تھا وہی سے جھکا کے کہہ رہا تھا میری گردن پر میری گردن پر میری گردن، یہاں تک کہ جو اولیاء قبروں میں جا چکے، صحابہ کی بات نہیں کرتا، صحابہ کا مقام بدل، صحابہ کے بعد اس کے بعد میں جتنے اولیاء اپنی اپنی قبروں میں تھے انہوں نے اپنی قبروں میں گردن جھکا کے کہا غوث پاک آپ کا قدم ہماری گردن، اور اسی دل کی وہ مشہور روایت دوبارہ آپ نے سنی، محبت سے پھر سن لو کہ حضور غوث پاک کی پینے تستگیر میں جس وقت یہ اعلان کیا میرا یہ قدم روئے زمین کے بندوں کی گردن پر، سب نے سرے اطاعت کر دیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد غوث پاک اعلان کرتے ہیں، ارے لوگوں گواہ رہنا
کہ جس وقت خدا کے عزت اور اس کے وقت پر میں نے اعلان کیا میرا جو قدم زمین کے گردوں کی گردنوں پر اس وقت ساری دنیا کے بندوں میں یہاں تک کہ حاضرین سے بھی پہلے سبقت جتنے کی اس وقت وہ خراسان کے جنگل میں ایک پہاڑ کی کھوج غیاث الدین کا بیٹا حسن ہے اور وہ اپنا سر اپنی اس قدر جھکایا کہ زمین پر گیا اور اس نے کہا بن علی عینی راقی غیاث الدین کے بیٹے حسن نے سبقت کی سب سے پہلے سر اپنی طرف جھکایا اس نے کہا بن علی عینی راقی اس کے طفیل اس کی برکت سے انقریب اللہ تعالی ہر غیاث الدین کے بیٹے حسن کو ہندوستان کی روحانی بادشاہت عطا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے آج ہم اور آپ خواجہ حمید نواز کے نام سے میرا خواجہ ہند کا راجا 96 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا جس کے ایک ایک مرید کا حال میں کوئی کتب ہے کوئی فرید ہے کوئی نظام اس کے سلسلے میں اسے دیکھو جو جذبہ کس طرح ہے بنیا میرا خواجہ ہند کا راجا آج اور پاس سے جس کی بادشاہت کو کوئی چنوتی نہیں سکا لیکن وہ قوس پاک کے سامنے سر جھکا کے کہتا ہے بل علی عینی راقی ایسا ترجمہ پڑے سے میرے دادا پیر کچھ سرکار مفتی اعظم ہند جو ترجمانی کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم ہو سے اعظم جہاں چاہو رکھو قدم ہو سے ہم کہیں کہ غوث پاک کی عظمت کا ہاتھ وہ ان کے پہلوں کے پہلے کے ولی مانو ان کے دور کے اولیاء مانو اور آج تک کوئی ولی ایسا نہیں ملا جو غوث پاک کی عظمت کو مانتا ہو اگر آج کوئی کم وقت بدنصیب یہ کہ میں نہیں مانتا اے وہ رسول کی داد تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ارے خدا کی خدائی کا انکار کرنے والی دنیا رسول پاک کی رسالت کا انکار کرنے والی دنیا اور رسول کی سنت کے مطابق پاک کی ولایت کا انکار کرے یہ تو غوث پاک کے لیے رسول کی سنت کا کہ ان کی عظمت کا انکار کرے اور کسی کو کوئی غرض نہیں غوث پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مان کے مت مان ارے ان کا خدا مانے ان کے رسول مانے اور ان کی امت رسول کی امت کے اولیاء مانے خدا ایسا مانے کہ خود غوث پاک کی ارشاد فرمائے کہ میرا پروردگار مجھ کو قسم دے کے ہی کہتا ہے اے القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کھانا کھاؤ اے القادر تجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے پانی پی اللہ قسمیں دے کے کھلاتا ہے اللہ کی بنان اور رسول کیسے مانتے ہیں ولی کیسے مانتے ہیں ابھی بتائیں اتنا ہونا خود سے پاک کرنا کہ میرا خدا اس کو قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تو خدا نے بہت بڑی کی دھرتی میں پکارتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ میرا چاہنے والا تیرا خدا اسے چاہے آج تجھے جگہ دھاری نہ چاہے تو اس سے پاک کو کیا کر سکتا ہے مت مان اور صحیح بات یہ ہے کہ غوث پاک کی محبت ولیوں کی محبت بالخصوص نبی کی محبت بہت قیمتی ہے بہت قیمتی چیز اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی اچھی جگہ رکھی جاتی اگر تیرا دل اتنا گندا ہے اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ والے کی محبت بات کی جائے تیرے گندے دل نبی اور نبی نبی کی محبت کی لیے بتائی اس کے لیے تو اللہ کا کرم ہے ہم اہل سنت کا سینا ہم اہل سنت کا دل ہے جسے اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ اپنے رسول محبوبوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی
ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے۔ حضرت غوث پاک کو کیسے کیسے مانا جا رہا جان لیا نا۔ اب یہاں سے بات آ گئی تو ذرا اس کی تشریح کر دی۔ حضور غوث پاک بغدادی، عراق کے قلب، خراسان ایران کا بہت پچھڑا ہوا حصہ، کئی سو کلو میٹر، 1000 کلو میٹر سے زائد کا فاصلہ، خراسان اور بغداد، ان دونوں کے بیچ میں 1000 کلو میٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ اب اس زمانے میں کوئی لائٹ کا وکاس تو ہو گیا، کوئی موبائل تو چل نہیں رہا، ٹیلیفون میں کچھ پہلے لائٹ تو تھی نہیں۔ بغداد میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان کر میرا یہ قدم ہوئے زمین کے ولیوں کی گردش تھا۔ اب کوئی مواصلاتی نظام نہیں، کوئی براڈ کاسٹ کا سسٹم نہیں ہے۔ اب میرا خواجہ ہند کا راجا اس وقت خراسان میں ہے، 1000 کلو میٹر سے زیادہ کا فاصلہ، اتنی دور سے کتنے پردے آئے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی دیواریں ہیں، اور وہاں جنگل، جنگل میں پہاڑ، پہاڑ میں غار، غار میں اندھیرا، اندھیرے میں میرا خواجہ، اور ابھی جوانی کے دن ہے، ابھی وہ حضرت عثمان ہارونی میں مرید بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو جوانی کی شروعات ہے، خراسان کے پہاڑ میں غار میں ہے۔ ہم کہتے ہیں غوث پاک نے بغداد میں اعلان کیا، یہ آواز غریب نواز کو پہنچی کیسے؟ یہ اعلان کیا بغداد میں غوث پاک نے، حضور غریب نواز نے سنا کیسے اور سنیں گے مانا کیسے؟ آواز شیخ عبد القادر کی ہے، آواز اللہ کے مقبول بندے کی ہے، اللہ یہ آواز سلطان الاولیاء کی ہے، یہ آواز بدلیوں کے بادشاہ کی ہے۔ سنا بھی پہچانا بھی، پہچان کے اسی وقت پر جھکایا بھی۔ اب کمال یہ کہ اتنی جلدی غوث پاک کہتے ہیں محفل میں اولیاء تھے، شیخ علی ابن ہیتی بالکل منبر کے پاس بیٹھے، جلدی غوث پاک نے کہا، فوراً نے ان کا قدم اٹھایا، سر جھکا کے اپنی گردن پر رکھا۔ شیخ علی ابن ہیتی سے پہلے، سارے موجودین سے پہلے میرا خواجہ فوراً پر جھکا کے کہے پر ادا علمی راضی، میرا یہاں کہنے لگا کہ لائٹ ٹیلیکاسٹ کے لیے بھی آواز سسٹم میں لمحے کے لگے گے، تصویریں تو جانے دو، لیکن اس نے کب وقت میں خواجہ معین الدین چشتی سن رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، پہچان کے لگنے کے بعد سب کار ہیں، ان سے پہلے جو حاصل اور کمال یہ کہ وہ کہے وہاں کر رہے ہیں، اور غوث پاک منبر میں کھڑے کھڑے بتا بھی رہے ہیں، یہی بھی کہہ رہے ہیں۔ تم سے پہلے میرا معین الدین سے جھکا رہا، ہم کہتے ولایت میرا ادھر سے کمی ہے نہ ادھر سے کمی، غلامی مصطفیٰ نہ ادھر سے کمی ہے نہ ادھر سے کمی۔ نبی کے غلامی نے دونوں کو شہنشاہی دے رکھی ہے، اور ان دونوں نبی کے غلاموں کو اگر ہم دیکھیں، ایک امام حسن مصطفیٰ کی یادگار ہے، دوسرا حسین شہید کربلا کی یادگار۔ حضور غوث پاک حسنی سید ہے، غریب نواز حسینی سید ہے، اور غوث پاک کی والدہ حسینی سید ہے، اور غریب نواز کی والدہ حسنی سید ہے۔ تو نبی کی ذات سے دو نہریں چلی، ایک حسنی نہر ایک حسینی نہر، اور یہ دونوں نہریں جہاں جمع ہوئی اس منگول تاریخ پہ ایک مرکز پر حضرت کا غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، دوسرے مقام پر حضرت غریب نواز تشریف لائے، اور ان دونوں کو جب حسنی حسینی صدقہ ملا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب پردہ ہٹایا، اور ان کی کانوں میں وہ طاقت دی کہ ہزاروں لوگ ان سے چیز سن لیے، دیکھ لیے، پہچان لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ غریب نواز اور غوث پاک کی زندگی کب کی؟ یہ 5ویں صدی ہجری کی،
اب 5ویں صدی ہجری 6ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ غوث پاک خود پر ہے کمنا تاجنے پہنچانے خاندانے کو یا رسول اللہ آپ کے خاندان کے غلاموں کا غلام ہے القادر، تو جو علمی پشتوں کے بعد کا غلام اس کے لیے نزدیک اور دور نہیں، تو ان کے سارے نبیوں کے ایمان کے بارے میں ہمارا ایمان ایسا ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے کو کانے دالے کرامت کے لاکھوں سلام، تو ہم کہتے ہیں کیا دلیل؟ ہم کہتے ہیں دلیل کے لیے ابھی ہم ان کو مدینے نہیں جانے دیں گے، ہندوستان میں میرا تازہ دلیل ہے اور عراق میں میرا بہت دلیل ہے، اتنی دور سے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے اماموں کے اماموں کے امام کی شان نبی نبیہ کی شان کیا یہ کئی لاکھ کے کھائی ہے گواہ انکار کرتے ہو کرو، نہیں مانتے مت مانو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت خوش نصیبوں کا نصیبہ ہو، خوش حقیقوں کا نصیبہ ہو، رب کا شکر ادا کرتے ہیں ان بزرگوں کی محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اور پھر غوث پاک کے بعد ان کے دور میں ہر زمانے کے اور ان کے دور کے اولیاء ان کے بعد کے اولیاء وقت آئے گا تو ہم جس کا تاریخ کی واقعات کو شواہد کی روشنی میں پیش کریں گے، ہر دور کے بندوں ہم غوث پاک کی عظمت کو تسلیم کیا اور حضور شیخ مجدد ثانی شیخ الاسر ہندی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد غوث سے کبریٰ کا مقام اللہ نے شریعہ سرکار غوث پاک ایران پیر کی دستگیر کو عطا کیا، اور یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام میں بلند پر جو فائد ہوتا ہے اللہ اس اختیار میں دیتا ہے، جس بڑی کو چاہے جس کو چاہے اسے ولایت عطا کر دے، جس کی چاہے ولایت چھین دے، ولایت عطا کرنا ولایت چل کرنا اللہ نے غوث پاک کے قدرت الاختیار میں دیا، اور اس کی گواہی مجدد ثانی شیخ الاسر ہندی بھی رہی۔ اور اسی ہندوستان کا وہ دوسرا کردار دنیا سے امام احمد رضا بریلوی کے نام سے، اس نے تو حق کے خدائی لگا کرتے ہوئے کہا کہ میری قسمت کی قسم کھانے سدا نہیں بکتا، میری قسمت کی قسم کھانے سدا نے بکتا، ہند میں دستری دیتا رہوں پڑھتا کیا، اب باپ کیا مرتبہ قوم سے بالا دیا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آ رہا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آ رہا، اور سر بھلا کیا کوئی چاہنے کی ہے کیسا تیرا، اور یا بڑھتے ہیں آنکھیں جو ہے تلوا تیرا، سر سے سر سر سے سر سب سے ہے مصبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی سے جو سر ہے نہیں آئے جاتے حشر تک میرے گلے میں ہے بچہ، بس صحیح چور صحیح مجرموں کا ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کلمہ تیرا، ایسے غلام کا خراج پیش کرنے والی صاحب امام رضا جو ہم سارے سنیوں کے سر کا ساتھ ان کی ساتھ پر ہمیں بجا طور پر ناؤ کہ ہمیں اللہ نے امام محمد رضا پانا ہمیں اپنے نبی کا معجزہ بنا کر امام احمد رضا کو ہم غریبوں کے اوپر سارے گنا کیا، آپ انہیں کا صدقہ ہے کہ کہنے والے نے حق کہا ہے، ڈال دی قلبی حضرت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھ السلام، کہ جو بنی قبل تھے یا بعد میں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، یہ ہے مقام محمودیت۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اونچا مقام ملا، سب سے بڑی بات یہ کہ روزہ کا کرم، اللہ جس کو جیسے چاہے نوازے، جس قدر چاہے نوازے، اس نے غوث پاک کو محبوبیت کبریٰ کا مقام بخشا، ولیوں نے سب سے زیادہ محبوب بنایا، ولیوں نے ان کا اونچا مقام بنایا، رب کا مت کی مرضی، رب کا احسان، رب کا کرم،
اس سے کسی کو کوئی احتجاج کر دے گا یا کسی کو کوئی اعتراض کر دے گا کوئی بات نہیں. یہ خدا کی قدرت ہے, خدا کی عنایت سے جس کو جو دی اس نے غوث پاک کو یہ مقام بخشا. لیکن پھر سوال اٹھتا ہے آخر غوث پاک کو یہ مقام بلند کیسے ملا؟ حضور غوث پاک کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے پہلے اسے اس لائق بناتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام بلند کا فرماتا. آج میری آخری گفتگو اس جملے پر کہ حضور غوث پاک کو اتنا اونچا مقام کیوں اور کیسے ملا. میرے دوستوں, اس کے لیے پہلے آپ کو اس دور کے حالات کو سمجھنا ہوگا کہ حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے وہ دور کیسا تھا, غور سے سننا. اور ہمارے اندر مشکل یہ ہے کہ ہماری عوام غوث پاک غوث پاک غوث پاک تو بہت کرتی ہے, لیکن غوث پاک کے مقام ضرور کو جان نہیں پاتی کہ غوث پاک کیا تھی, ان کی خدمات کیا تھی. ضرورت ہے غوث پاک کی عظمت کی سزا کو جانے کہ اللہ نے یہ مقام بلند کیوں بخشا. آپ نے بارہ سنا, آپ کو خوب پتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دانا الغیوب سید اعلی نور القسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ان کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا, حکم دیا یہ قرآن سارے بنی آدم کی ہدایت کے لیے ہے, قیامت کی صبح تک کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ نے اپنے مکمل کلام میں ساری دینی احکام عوامر و نواہی کو واضح کر کے بیان کر دیا. کتاب مبین ایسی حکمت والی کتاب اللہ کی طرف سے آئی کہ دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں. جواب تو کیا, اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. خدا نے پہلے ہی کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ بلندہ کتاب اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں, کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. دوسری جگہ جان کیا ہدی للناس, یہ ساری انسانوں کے لیے ہدایت. تو ظاہر سی بات ہے اس سے عظیم تر اور کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اللہ کا کلام, اور جیسا کلام رب نے نازل کیا وہ آج تک ویسے ہی باقی. لیکن اللہ اس مقدس کلام کے اعلان کے بعد رب نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن نازل کیا, ہم بھی قرآن کی حفاظت کریں گے. اس کے باوجود کچھ بقیتوں قرآن سے شک و شبہ کی نگاہ جاری, قرآن کے خلاف کچھ نہ کچھ ہرجہ سرائی کی اور قرآن پاک کی عظمت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. اور یہ اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن سے قرآن نازل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کی گواہ کہ نبی پاک جب تک قرآن نہیں پیش کر رہے تھے سب نبی کو صادق مان رہے ہیں, امین مان رہے ہیں. نبی صادق ہے, نبی امین ہے, نبی سچ ہے. نبی سے اچھا کوئی نہیں پوری دنیا میں, یہ پورا اور مان رہا ہے. لیکن جب بھی قرآن پاک کی آیات سنی, اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اعلان ہوا, قرآن کے کتاب الہی ہونے کا اعلان ہوا, تو مکے کے کفار مشرکین نے نہ صرف خود ماننے سے انکار کیا بلکہ قرآن کے خلاف ایک تحریک چلائی. جو لوگ قرآن کو ماننے لگے انہیں ستانا شروع کیا, جو قرآن کو سننے لگے ان کو سننے سے روکا. یہاں تک کہ مکے حج اور عمرے کے لیے لوگ باہر سے آتے, یہ کافی کے مشرک رول لے لے کہ مکے کے دروازوں پہ کھڑے رہے, راستوں پہ کھڑے رہے کہ حج آنگاری کہتے کہ یہ روئی لوگ کے کانوں میں ٹھوس, یہ روئی لوگ کے کانوں میں ٹھوس. اس لیے کہ مکے میں محمد بن عبداللہ ایک کلام سناتا ہے, وہ کلام کتنا بلاغت نظام ہے, اس کلام میں وہ سحر ہے, تو جادو ہے, تو پڑھ ہے, تو جو ان کی سنتا ہے نہیں سناتا, جو سنتا ہے نہیں ماننے لگتا. ہم اس کے خلاف
پہلے چلا چلا تھک گئے، نہ اس کا جھگڑا سکے نہ اس کے کلام کی اثر آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہی راستہ ہے کہ تم قرآن نہ سنو، قرآن سے روکنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی، اللہ نے رسول اللہ کو کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ مکے سے آقا کریم ہجرت کرنا ہے مدینہ۔ لیکن جس وقت سرکار مدینے پہنچے تو مدینے پہنچتے ہی سب سے پہلے یہودیوں میں مخالفت کی۔ جب تک یہودیوں کا حال یہ تھا، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا کہ یہودی جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا، ایسے ہی رسول اللہ کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول، یہ اللہ کے آخری پیغمبر۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن کتاب روایت اور دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، ان کی عظمت، ان کی شوکت، ان کی رفاعت، ان کے نبی کے ثابت اور آخری نبی ہونے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں اور انکار کر دیا، اور انکار کر کے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کی۔ ایک تو یہ نہیں ماننے والوں کا گروپ، دوسرے خوش عقیدہ خوش بخت صحیح فطرت لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ صحابہ کہلائے اور انصار مدینہ کہلائے، ہجرت کر جانے والے مہاجرین، سابقون الاولون مہاجرین، انصار، خوشنصیب مسلمان، اور ایسا خوشنصیب کے ایمان کی حالت میں ایک نظر نبی کا دور پا گئے، وہ مقام جنت پائے، قیامت تک کوئی صحابہ کے درجے میں پہنچ نہیں سکتا۔ امام احمد کی زبان میں جس صحابی نے دیکھا ایک نظر، اس نظر کی بشارت سے لاکھوں سلام، وہ مقام صحابہ۔ لیکن اسی مدینے میں ایک طبقہ اور پیدا ہوا جسے کہتے ہیں منافق، دو دن کا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اس کا حال یہ، اس نے جب دیکھا کہ ہم اسلام کی مخالفت کر کے، قرآن کی مخالفت کر کے صاف صاف اسلام کے خلاف مظاہرہ کریں گے، ہرگز کامیاب نہیں۔ اس لیے کہ مکے کے کافروں مشرکوں کا حضرت ساری طاقت قوت لگا کے مکے کے کافر مشرک ہار گئے، اور یہودیوں کو بھی دیکھا کہ یہ بھی ہار گئے، جان کے پہچان کے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں ملی، اور یہ نبی کی اثر آفریدی اسلام کی حقانیت دین دن بدن بڑھتا جا رہا۔ منافقین نے سوچا کہ اسلام کو اور قرآن کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اسے ہرانے کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا جائے، اسے کہتے منافقت، منہ پہ کچھ دل میں کچھ۔ نتیجہ یہ کہ جب نبی پاک صاحب اولاد آئے تو بڑے بغلا بھگت بن گئے تھا، ایسے بغلا بھگت، حضور ہم آپ پر ایمان لائے، حضور ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار نماز سکھائیے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھے، صاحب مسجد نبوی میں پہلی شخص ان کی تکبیر تحریمہ بھی چھوٹ گئی، جو حکم آیا ہم ادا کریں، زکات حضور ہم دیں، صدقہ ہم دیں، خیرات حضور جو مانگیں گے، روزہ حضور ہم رکھیں، قربانی ہم کریں، ارے جو حکم آئے ہم یہ جو ہم سب کر رہے تھے، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا جہاد کرنا ہے، جان ہتھیلی میں لے کے جانا، کہا حضور ہم اپنی گردن کاٹ کر اپنے ہتھیلی میں لے کے چلیں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں آئے، جہاد کیا، اسلام کے نام پر، قرآن کی عظمت کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کفار مشرکین سے جنگیں کی۔ ہم کہتے ہیں اس سے فرق ہوتا اور کیا ہوتا۔ نمازی نبی کے دور، نمازی مسجد نبوی، جماعتی مسجد نبوی، زکاتی الزرانے، جہادی الزرانے، نبی کے سامنے نبی کے پاس جا جا کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا نہیں، سب مومن نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اخرج فلان نے بولا فإنک منافق، نکل تو میری بستی سے نکل، تو منافق ہے۔ اللہ اعلان فرمائے صحیح طور تم بعد ایمان کہ تم کافر ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد، یہ منافق، یہ بھی اسلام کے خلاف فتنہ کھڑا کر رہے،
کہ کتنا نہیں تھا کہ نبی کی غداری کا انکار کر رہے تھے. کبھی کہتے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہیں اور ان کا من دور ہوتے ان کو خبر ہی نہیں ہے. آپس میں حضور میں بات کرتے تھے، طرز کرتے تھے، اللہ کے نبی کی شان کی گستاخی کرتے تھے. اسلامی معاشرے کو کاٹنے کے لیے ان لوگوں قبا کی بستی نے ایک مسجد بنائی، مسجد قبا تباہ ہو گئی. کہا کہ ہم اپنی الگ مسجد بنائی، کٹ کے یہی نکلے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا ہر دن ان کی مسجد میں مت کھڑے ہونا. مسجد قبا اس لائق ہے اللہ کا پہلا وہ گھر کہ جہاں صاف ستھرے لوگ رکھتے رہتے ہیں، اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے رہیں. اور اس مسجد میں ہر دن پہنچانا ہو، مسجد ضرور پہنچانے والا، مسجد نقصان پہنچانے والا. لفظ مسجد اللہ نہیں جانتے، مسجد ضرر وہ ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی مسجد مت جانتے. آپ کا کریم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا شیطان نے منع کیا مسجد تم جاؤ توڑ رہا. اللہ نے حکم دیا مسجد میں مت جاؤ، نبی نے آگے سے حکم دیا جا کے توڑ رہا. اور صحابہ گئے تو توڑا ایک قدم آگے بڑھ کے گیا دیا. اب بتا دیا کہ خدا کے نبی کے نبی کے لیے ہمارا ہے. اب چاہے مسجد کے نام پر آئے، چاہے مدرسے کے نام پر آئے، چاہے دین کے نام، جو نبی کا وفادار ہے جو ہمارا سردار ہے، اور جو نبی کا سچار ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک تک یہ سبق دیا ہے وہ حضرت صحابہ نے دیا ہے. بہرحال اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کتنے اٹھے، کتنے اٹھتے رہے، اللہ کرم کرتا رہا. اللہ تم مومنین، سستی مت کرو، غم مت کرو، تمہیں غالب رہے اگر نہ آئے. اللہ نے نبی پاک صاحب الوداع کو کرم فرمایا. مدینے کی 10 سالہ زندگی اللہ نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی. وہ ترقی عطا فرمائی کہ 10 سال کی، چند سال کی مختصر مدت میں پورے عالم میں اسلام کو جھنڈا لہرانے لگا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، بے شک اللہ کی مدد اور فتح آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ فوج جب اس میں داخل ہوئی، وہ ساری باتیں جس سے اسلام کی سربلندی، قرآن کی عظمت کا اعلان ہوا. تو دوسری طرف اللہ نے اعلان کیا الجنہ اکملت لکم الدین، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب پر اسلام کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی. جب سب ہو گیا تو رب نے اپنے محبوب پر کرم فرما کے اپنے مقبول فرشتوں کو بھیجا. حضرت جبریل حضرت ملک الموت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو پروردگار نے اختیار دیا، آپ چاہیں تو اسی دنیا میں جب تک چاہیں، اور آپ چاہیں تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلیں. اللہ کے حبیب نے مسکرا کر ارشاد فرمایا میں رب کی بارگاہ میں جانے کو پسند کرتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اور سارے صحابہ کے سامنے نبی نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جائے. وہ بندہ اس بندے نے رب کی بارگاہ اور رب کے قرب کو پسند کیا. اس رات کو کوئی نہیں جان سکا، لیکن رات جانے والے رات صدیق جانے پاس حضرت صدیق اکبر نے جان دیا. وہ کون تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ایک بندے کو خدا نے اختیار کیا، وہ بندہ خود رسول کے بدار ہے، محبوب پروردگار ہے. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آئے. سورہ بقرہ رسول اللہ سب نازل ہوئی. صحابہ کرام کے خوشیوں کے ترانے اور خوشیوں کے ان جذبات کا اظہار کیا، اور پر بھی حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں. قرآن کی آیت اس نے اليوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے اعلان کر دیا آج ہم نے
تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ صدیق اکبر رونے لگے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ جب رب نے کہا یا رسول اللہ انصر وأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ارے جس کام کے لیے نبی آئے وہ کام مکمل ہو گیا، دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے، رب نے اعلان کر دیا ہم نے دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کا ہر کام مکمل ہو گیا، اور نبی نے تہذیہ کیے بندے کو رب نے اختیار دیا۔ تو جب نبی اس مقصد سے آئے تھے مقصد پورا، جس کام کو لے کے آئے تھے کام پورا۔ اب رب نے انہیں اختیار دیا، اپنے اختیار کو انہوں نے مولا کا قرب اختیار کیا۔ اب نبی کے پاس زیادہ دن ہم میں نہ رہی۔ حضرت صدیق اکبر روئے، خدا کراگا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ نتیجہ یہ اللہ کے پیارے حبیب اس دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار تشریف لے گئے، لیکن اپنے نام صدیق اکبر کو بنا گئے۔ اللہ نے صدیق اکبر کو اسلام حکومت کا سربراہ بنایا، سارے مسلمانوں کا امیر بنایا، امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر اپنی 2.25 سالہ دور خلافت میں نبی کی نیابت کا حق ادا کر کے قرآن کے اصول کے مطابق خلافت راشدہ قائم کی، دنیا میں اسلام کا پرچم دور دور تک لہرایا، اسلام کی شوکت کا جھنڈا لہرایا۔ صدیق اکبر نے ثابت کر دیا کہ میں نبی کا سچا نائب ہوں اور نبی کا سب سے اچھا نائب ہوں۔ 2.25 سال سے کم مدت میں 6 سے 7 ماہ کے اندر اندر اپنے پھیلے ہوئے انتظامی فتنے کو ختم کیا، پھر اس کے بعد 4 سے 6 ماہ کے اندر اندر آدھے عراق پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، پھر سے 6 ماہ بچے اس میں ملک شام کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ سب سے پہلے جب ملک شام کے سرحدی شہر پر حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور مدینے سے لے کر جب مکے سے لے کر بیت المقدس تک یہ پورا حصہ اسلامی قلم رو نافذ ہوا، تو حضرت صدیق اکبر کی اس کارنامے نے اسلام کی ترقی کے راہ کے سارے ڈور لگا دیے۔ اس لیے کہ ملک شام دمشق اور بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو اس سے اوپر کی طرف جاؤ تو ملک شام سے دائیں ہو تو آپ عراق میں آئیں گے، اور عراق سے لے کے ایران ہندوستان تک اسلام کا پھیلنا آسان۔ اگر بائیں طرف چلے تو بائیں طرف فلسطین سے غازہ پٹی ہوتے ہوئے عراق ملک افریقہ میں داخل ہو گئے، افریقہ کھنڈ میں داخل ہوئے تو پورے افریقہ اسلام کے جھنڈے تلے آنے کے لیے تیار، اور پھر سامنے مصر کے بعد مراکش کے سامنے آپ دیکھیں تو سمندر، اور سمندر کا تھوڑا سا حصہ پار کرو تو سامنے یورپ، تو یورپ میں اسلام سے پھیلنا آسان، تو وہ فلسطین وہ ملک شام وہ دمشق کہ جس پر صدیق اکبر نے سب سے پہلے قبضہ کیا، یہی قبضہ تھا کہ اسلام کو، قرآن کی طاقت کو، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے فوجی ہیڈکوارٹر ہو گیا، سب سے بڑا اسلام کا مرکز ہو گیا۔ اب دنیا نے دیکھا کہ جیسے صدیق اکبر تشریف لے گئے، ان کے نائب بنے فاروق اعظم آئے، اب فاروق اعظم نے 10 سے 10 سال کے اندر اندر اس قدر اسلام کو مساعد دی کہ 22 لاکھ مربع میل زمین فاروق اعظم کے زمانے میں اسلام کے جھنڈے میں شامل ہوئی۔ وہ سکندر اعظم جس کو سکندر کی گریٹ کے نام سے لوگ جانتی ہے، وہ کشتیری بادشاہ تھا، وہ شہزادہ تھا، اس نے فوجی اکیڈمیوں میں حصہ لے کر داخلہ دے کر
سے چلا تھا، ہندوستان تک آیا تھا، اسے جدید دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، لیکن آپ سن کے حیرت کریں گے کہ وہ 15 لاکھ مربع میل سے زیادہ پتہ نہیں کر سکا تھا۔ اب فاروق اعظم نبی کے غلام کسی فوجی ہیڈ کوارٹر میں نہیں سیکھے تھے، کسی بادشاہ سے بیٹے نہیں تھے، کوئی شہزادے نہیں تھے، دنیا کی مقدم فوج میں کے لیے آئے تھے، لیکن فاروق اعظم کے پشت پر نبی پاک کی روحانیت کی پشپناہ کرے نہ فاروق اعظم کے دل میں اس کے خدا اور اس کے رسول کو عزت تھا، تو وہ جب چلے ہیں تو درجاؤں میں راستے دے دیے ہیں، سمندروں میں راستے دے دیے ہیں، جنگلی جانوروں میں راستے بتائے ہیں، مسلمان کی ہے، اور جس طرح سائن رام کی طرح مسلمان چلے تو بہت مختصر مدت میں 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ صرف فاروق اعظم کے زمانے میں اسلامی حکومت میں مساعد دنیا کے 2 تہائی حصوں 30 سال سے کم مدت عثمان غنی انہوں نے تو اور حکومت کو مساعد کی، پھر مولا علی کے زمانے میں مساعد تو نہیں، لیکن روحانیت کا پیغام چلا اور ہر آنے والے دن اسلام ترقی کرتا چلا، اسلام ترقی کیا، پوری دنیا کی ہر قوم اسلام کے طلب آئی تو اسلام کے دامن میں پڑا، کیسے کسرا کی حکومتیں جو نبی پاک صاحب اولاد کے ظاہری حیات میں پوری دنیا کی 2 سپر پاور تھی، ایک روم کے قیصر، ایک ایران کی کسرا، قیصر اور کسرا کی پوری دنیا سے حکومت تھی، لیکن صدیقی اور فاروقی دور کی قیصر اور کسرا صحابہ کرام کے قدموں میں پھیر ہوئے اور دنیا کے ہر قوم اسلام کا کلمہ پڑھنے اسلام دن بڑی ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ خلافت راشدہ اجل سے ختم ہوئی، لیکن بنو امیہ کی حکومت آئی، پھر بنو عباس کی حکومت آئی، ان دونوں حکومتوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اسلام کی برکت اور قرآن کی برکت وہ طاقت اور قوت کی کہ اسلام دن بڑی بڑھتا چلا، سب سے نیا مذہب تھا اور یہ سب میں چھا رہا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، جس وقت اسلامی سلطنت اسپین کی حکومت بالکل اپنی بابرکت قانون کی روشنی میں پوری دنیا میں امن و چین کے ماحول کو پیدا کر رہی تھی، اس وقت پورا یورپ اور امریکہ کیچڑ اور دلدل میں ڈھکا ہوا تھا، بالکل بہیمت اور جنگلی جانوروں کی طرح وہاں کے لوگ رہتے تھے، ترقی کر رہا تھا تو اسلام، جو اور ترقی کر رہی تھی وہ مسلمان، اور پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی ہوتے ہوتے پوری دنیا کا غالب ترین مذہب اسلام ہو گیا تھا، عزت دار مذہب اسلام ہو گیا تھا، عزت والی اور معزز اور مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان جہاں سے چاہتے تھے چلتے تھے، کسی کی طاقت نتی کہ مسلمانوں کو روک دیتا، اتنی بڑی دنیا میں ان کی حکومت تھی کہ بادشاہ ہارون کے دربار میں کھڑا ہے، اوپر سے بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے، دیکھا کہ یہ کالا کالا گھنا بادل جس سے بارش کے آثار نظر آتے ہیں، پانی کے آثار نظر آتے ہیں، ہوا آئی، ہوا سے سون کے بادل دور گیا، نظروں میں دور ہوا تو ہارون کہتا ہے بادل جا جا، تو جہاں بھی جائے گا تیرا خیال مجھے کو ملے گا، تیری لگان مجھے کو ملے گی، اس لیے سے تو جہاں تک جائے گا تو ایک نہ ایک دن اس کو پلٹنا ہے، اور جب پلٹے گا میری حکومت کے اندر پلٹے گا، اتنی بڑی حکومت قیصر روم کی کئی 100 سال کئی 1000 سال کی حکومت مٹی مل گئی، اور 2500 سال سے زیادہ ایران کی حکومت کسرا وہ تو ایسی فنا ہوئی کہ خلافت راشدہ ہی کے دور میں ان کے 14 بادشاہ جیسے رات دیگر مر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اقدس کے وقت ایران کے بادشاہ کسرا کے صاحب کے 14 کنویں گرے تھے، اس کے دو میں بتا دیا تھا ان کے شان میں
اس کے پیغام میں کہ اب تیری بادشاہ 14 نسلوں میں باقی ہے. وہ کہنے لگے 14 نسل بہت ہوتی ہے لیکن یہ بہت نہیں ہوئی. یہ 30 سے 25 سال کے اندر یعنی اور صحابہ ہی یہ 14 مرتبہ بنا کے کھا چکی اور اسلام ہندوستان کی سرحدوں تک آ گیا. پورا افریقہ کا کھنڈ اسلام کے دامن کرم میں آیا. ادھر مراکش سے آگے اسپین تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. روئے مخصوص کی معلوم دنیا کی بہترین جگہوں پر اسلام جھنڈا لہرانے لگا. اسلام ترقی کیا, قرآن نظام ترقی کیا, اس مسلم قوم ترقی کی, لیکن ہر کمال کو زوال ہے. 400 سال کے بعد پھر ہمت دیر لگا. اب زوال آنا ہوا تو زوال کب آیا, کیسے آیا, اور اتنی برسناک دردناک داستان کے لیے دوستوں انشاءاللہ اب میں کل بتاؤں گا کہ 14 صدی کے بعد آگے اسلام کا کیا ہوا. ایسی داستان ہے سننے کی ہے, سنانے کی, خون کے آنسو رونے کی ہے کہ ہماری قوم سے اس وقت کس قدر غلطی کی اور کس قدر غلط روی کا شکار ہوئی. تفصیل سے انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو آپ دیکھیں گے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اس وقت پتا چلے گا کہ یہ اسلام جو وہ دین اسلام کا اپنے گھر سے بڑی شان شوکت سے نکلا تھا, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پر دیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. کیسے غریب الغربا ہوا اور مسلمانوں کا کیا حال ہوا اسے سنو. کئی تقریر ضرور سننا کہ کتنا دردناک وہ منظر تھا اور کیسی تکلیف سے وہ حالت تھی اور مسلم کے پر ادوار کے کیسے سائز ہے. اس وقت پتا چلے گا ایسی تکلیف و مصیبت میں جب دنیا میں سوچنے لگی تھی کہ 25-50 سال کا وقت گزرے گا, مسلمانوں اور مسلم تو ہستی مل جائے گی, اسلام ختم ہو جائے گا. ایسے وقت میں کس ذات کے ذریعے, کس کے نفوس سے خودیا کے ذریعے, کس شخصیت کے ذریعے اللہ نے اسلام کو بچایا, اللہ نے مسلمانوں کو بچایا. انشاءاللہ کل وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.